Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. I am Sardar Nasir Mahmood, Islamabad College for Boys, G63 Islamabad. Today it's our lecture number 16 for week number 7. आज का जो टॉपिक है इसका टेक्स्ट आपकी बुक के पेज 36 पर है। आज का जो टॉपिक है इसका टाइटल है इफेक्ट्स ऑफ प्रोसीड्स। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी, who was the hero of Crusades and especially Third Crusades, and who was the ruler of Egypt of Ayyubid dynasty, उसके बारे में हमने कल डिटेल के साथ डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी कौन था, वो किस एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था, वो कहाँ पैदा हुआ और वो पावर में कैसे आया, और फिर इस ग्रेट मुस्लिम हीरो ने मोर देन 20 ईयर क्रूसेडर्स के साथ कैसे जंगें लड़ी और उनको आखिरकार शिकस्त दे के उनको वापस यूरोप भेज दिया और होली लैंड के ऊपर अपना कब्जा बरकरार रखा। ये बातें जो हैं वो हम प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके थे सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के हवाले से। आज का जो हमारा टॉपिक है द इफेक्ट्स ऑफ द क्रूसेड्स। क्रूसेड्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्रूसेड्स वाज अ सीरीज ऑफ वॉर. There were many wars, small, big, which had been fought in 11th, 12th and 13th century to get the control of the Holy Land. It was fought between the Christians, European Christians and the Muslims. अब इस क्रूसेड्स के जो 200 ईयर तक चलती रही, इसके इफेक्ट्स क्या हुए, इम्पैक्ट क्या पड़े उस रीजन के ऊपर, यूरोप के ऊपर, मुस्लिम पर और ऑल ओवर वर्ल्ड उसके क्या इफेक्ट्स आए, उसको आज हमने स्टडी करना है। पहले मैं रीडिंग करता हूँ। The end of Crusades marked the end of the Roman Empire and the re-establishment of the total Muslim rule over the entire region. During the Crusades, European first point, जो इफेक्ट्स है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्या इफेक्ट आएगा? During the Crusades, European contact with the culture of the Eastern Mediterranean grew. Crusaders brought back Asian goods, resulting in increased trade. These goods included spices, furs, cloths, canned sugar, rice, and different fruits. Number 2. Europeans were building better ships and finding new routes to India and China because the Muslims had control over the Holy Land. Since they had to find new routes, they learned to read maps, navigate the routes and use compasses. Number 3. Europeans had also improved their language and mathematics and grew stronger in their medicine field, their hygiene and building structures. The contact with the Muslim world helped the Europeans to slowly emerge out of the Dark Ages. The defeat of the Crusaders diminished
the power of pope and nobles, which strengthened the power of kings. The Crusades, with the exchange of ideas and knowledge with the Muslim world, became a basis of the later European Renaissance, an age of exploration which eventually helped propel Western Europe to world domination. یہ ریزنز یہ ایفیکٹس تھے کروسیڈز کے. اب ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. فرسٹ آف آل کروسیڈز کا پہلا ایفیکٹ یہ ہوا کہ رومن امپائر ختم ہو گئی. ایک دم سے ختم نہیں ہوئی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ویسٹرن رومن امپائر جس کا کیپیٹل روم تھا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی بازنٹائن امپائر جس کا کیپیٹل کانسٹینٹی نوپل تھا. کروسیڈ سے بازنٹائن امپائر جو آلریڈی تھریٹس میں تھی مسلمس کے آنے کے بعد. پہلے مسلم نے کئی دفعہ سیک کیا کانسٹینٹی نوپل کو، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ امیاد کے پیریڈ میں، اور اس کے بعد کئی دفعہ مسلم نے کانسٹینٹی نوپل پر اٹیک کیے، لیکن وہ ریزلٹ لیس تھے. دے کوڈ ناٹ کیپچر کانسٹینٹی نوپل. پھر سلجوق ترکس آئے تو وہ ایک مسلسل تھریٹ تھے. پھر کروسیڈز میں بازنٹائن امپائر مزید ویک ہو گئی اور اس کا جو ایریا تھا وہ بھی پہلے سے کمپیریٹیولی لمیٹڈ ہو گیا. اس کا ہولڈ ایشیا کے اوپر بالکل ختم ہو گیا کروسیڈز کے بعد. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 1453 میں لاسٹ کروسیڈز کے کافی عرصہ کے بعد، مور دین 150 ایئرز، سلطان محمد سیکنڈ دی کنکرر نے کانسٹینٹی نوپل کو بھی سیک کر کے اس کو فتح کر لیا تھا. تو ایک تو فرسٹ ایفیکٹ اس کا یہ ہوا کہ رومن بازنٹائن امپائر which was also called Eastern Roman Empire that gradually became weaker and finally it was conquered by the Usmani Turk, Sultan Muhammad II the Conqueror. سیکنڈ، جب کروسیڈرز یورپ سے ہولی لینڈ کی طرف آئے تو یہ ایک انٹریکشن تھا دو کلچرز کا، ویسٹرن کلچر اور ایسٹرن کلچر. یہ آپس میں انٹریکشن تھا. انہوں نے مسلم ورلڈ سے بہت کچھ سیکھا، وے آف لائف، اور ٹریڈ ان کے ساتھ جو ہے وہ انکریز ہوئی. کروسیڈرز اور اس کے بعد سپائسز کی، فرز کی، کلاتھ کی، شوگر کین، گنا جو ہے، رائس اور ڈفرینٹ فروٹس یورپین جو ہے وہ یہاں سے ٹریڈ کر کے لے جاتے رہے. اور کروسیڈز کے بعد بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، کیونکہ جو ٹریڈ لنک بن گئے تھے یورپین ان چیزوں کے ساتھ گو تھرو ہو گئے، ان چیزوں کا انہوں نے استعمال کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا، اور جب اس کا یوز زیادہ بڑھا تو پھر ٹریڈ بھی اس کی بڑھتی گئی. تو دوسرا ایفیکٹ جو تھا کروسیڈز کا کہ ٹریڈ لنکس ڈیولپ ہوئے بٹوین یورپ اینڈ دا مڈل ایسٹ اور ایسٹ اسلامک ورلڈ کے ساتھ. تھرڈ، یہ جو ایریا تھا ہولی لینڈ اور اس کے آس پاس کا، آئی ایم شوئنگ یو دا میپ، دس ون.
یہ والا جو ایریا تھا ہولی لینڈ کا، اور پھر یہ سارا ٹرکی، یہ یورپین کے لیے ایک لینڈ پیسج تھا. یہ یہاں سے ٹرکی کے راستے باقی ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے، ان کے لینڈ ٹریڈ روٹس. دوسرا جو سی روٹس تھے وہ اس سی روٹ کو میڈیٹرینین کو یوز کرتے ہوئے ان ایریاز کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کرتے تھے. ادھر بلیک سی آ گیا، بلیک سی کے ذریعے یہ جو سینٹرل ایشیا کی طرف اسٹیٹس ہیں یا اس وقت ریجن تھے ان کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے. لیکن کروسیڈز کے بعد جب یہ سارا ایریا مسلم آکوپیشن میں چلا گیا اور بعد میں عثمانی ترک آ گئے تو وہ اس سارے ایریے کے اوپر قابض ہو گئے، تو انہوں نے یورپین کے لیے یہ روٹس بلاک کر دیے. اب یورپین آسانی کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے تھے یا نیویگیشن نہیں کر سکتے تھے. تو اس کا ایک رزلٹ، پازیٹیو رزلٹ یہ نکلا کہ یورپین نے شپ بنانا شروع کر دیے، نیویگیشن کرنی شروع کر دی، اور یہ لینڈ روٹ کے علاوہ وہ انہوں نے سی روٹ ڈسکور کرنا شروع کر دیے. تو پھر ایک ایج آف ڈسکوری سٹارٹ ہوئی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کنسٹنٹینوپل کے فوری بعد within 30-40 years 50 years کے اراؤنڈ اباؤٹ کولمبس جو ہے ہی ریچڈ فرام یورپ ٹو امریکہ. پھر واسکو ڈے گاما جو تھا وہ یہاں سے پورا ایک چکر کاٹ کے انڈیا پہنچا. اسی طریقے سے انہوں نے یورپ اور چائنا میں کہ سی روٹ ڈسکور کیا، انڈیا کے ساتھ کیا، امریکہ کے ساتھ کیا. پھر بعد میں میگلن نے یہاں سے یورپ سے ہوتے ہوئے ادھر سے اور یہاں سے پوری ورلڈ کا سفیر آف دا ارتھ کا چکر لگایا اور وہ فلپائن پہنچ گیا ادھر. اور پھر وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھی وہ یہاں سے پھر دوبارہ اس راستے سے دوبارہ یورپ کے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ ارتھ جو ہے وہ سفیریکل ہے، گول ہے. پھر جو کیپٹن کوک تھا انگلینڈ کا، اس نے سی نیویگیشن کرتے ہوئے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو ڈسکور کیا. تو کروسیڈ سے جو یورپین کو سینکشن کا سامنا کرنا پڑا، ٹریڈ کے حوالے سے، نیویگیشن کے حوالے سے، یا جو ایشیا کے ساتھ ان کے لنک تھے اس حوالے سے، اس سے انہوں نے اپنی شپنگ کی انڈسٹری کو، ایکسپلوریشن کو اور سی وائز کو جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس دینا شروع کر دی. سی میپس جو ہے وہ اسٹڈی کیے، نئے بنائے، ان کو اپ ڈیٹ کیا، شپس کو اپ ڈیٹ کیا، نئے شپس بنائے، اور پھر جو ہے ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کے تحت انہوں نے بہت ساری ورلڈ کے سی روٹ ڈسکور کیے. ان بڑی بڑی جگہوں کے علاوہ انہوں نے سینکڑوں ہزاروں جو ہے وہ آئی لینڈ بھی ڈسکور کیے. That was a positive aspect for the European of crusades and sanctions, land sanctions جو تھی جو ان کے اوپر لگی تھی. نیکسٹ، یورپین نے نہ صرف فائدہ اٹھایا اس چیز کا اور اپنے جو سی روٹ تھے ان کو ڈسکور کیا. یہ ایج آف ڈسکوری جو ہے وہ کہلاتا ہے 15 16 17 سینچری کا ایریا
جس میں لینڈ کو ارتھ کو یورپین نے ڈسکور کیا. اس سے پہلے بھی شپنگ کے حوالے سے ویکنگ جو تھے یہ اسکینڈینیوینس کنٹری کے یہ بڑے فیمس تھے اور بہت عرصہ پہلے کروسیڈ سے اباؤٹ 700-800 ایئرز ایگو اس سے پہلے وہ بڑے بڑے شپس بنا کر ان کو سیز میں جو ہے نیویگیٹ کرتے تھے رن کرتے تھے ڈفرینٹ پرپس کے لیے. اوکے اسٹوڈنٹس نیکسٹ پوائنٹ جو ہے یہ ہے کہ یورپین جو ہے انہوں نے نہ صرف نیویگیشن اور ڈسکوری میں ایکسل حاصل کی بلکہ دے آلسو لرن فرام مسلم دی میتھمیٹکس اینڈ سائنٹیفک نالج. میڈیسن کے حوالے سے ہائیجین کہتے ہیں ریلیٹنگ ٹو ہیلتھ, ریلیٹنگ ٹو بیٹر ہیلتھ, بلڈنگ اسٹرکچرس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے مسلم سے فیچ کی. اور سیکنڈ جو بازنٹائن امپائر میں ایک ایلیٹ تھی, پڑھے لکھے لوگ تھے جن کا مسلم کے ساتھ یورپین کی نسبت زیادہ کنٹیکٹ رہتا تھا. جب بازنٹائن امپائر کا کولیپس ہوا تو یہ لوگ یورپ کی طرف شفٹ ہو گئے اور پھر وہاں انہوں نے جا کر علوم و فنون کے نئے دور کی بنیاد رکھی جس کو رینیسانس کہا جاتا ہے. وہ ڈارک ایج میں تھے. ڈارک ایج جو رومن امپائر کے کولیپس کے بعد سٹارٹ ہوا تھا اور جب رینیسانس آیا تو وہ ڈارک ایج سے باہر نکل آئے. 14, 15, 16, 17 سینچری یہ رینیسانس کا پیریڈ ہے یورپ کا اور اس میں وہ ڈارک ایج سے باہر نکل آئے اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا. تو اس رینیسانس میں جو یورپ میں آیا اس کے بڑے ڈیپ ایفیکٹس تھے نہ صرف یورپ پر بلکہ ساری ورلڈ کے اوپر. یورپ نالج, لٹریچر, سائنٹیفک نالج کا ہب بن گیا, مرکز بن گیا اور اسی بیس پر بعد میں انہوں نے ساری ورلڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈومینیشن کی اور ابھی تک وہ کر رہے ہیں. اگر رینیسانس جو ہے وہ یورپ میں نہ آتا ہو سکتا تھا کہ یورپ اب بھی ڈارک ایج میں ہوتا, کیونکہ یورپ کا ڈارک ایج وہ پیریڈ تھا جب مسلم اپنی سویلائزیشن کے پیک پر تھے. Another effect was the authority of the Pope and the power of the Pope and nobles, knights, feudal lords یہ کم ہوئی اور کنگ زیادہ سٹرونگ ہوتے گئے. جب کنگ سٹرونگ ہوتے گئے تو اسٹیٹ کے اوپر ان کا ہولڈ بڑھتا گیا اور رینیسانس کے بعد پھر یورپ میں انڈسٹریلائزیشن آئی اور ڈیموکریسی جب پھیلی تو پھر نیشن اسٹیٹ کا تصور سامنے آیا اور یورپ جو تھا وہ درجنوں اسٹیٹ میں ڈیوائیڈ ہو گیا جو آج ہمارے سامنے ہے. اوکے اسٹوڈنٹ, یہ 4-5 ایفیکٹ ہم نے ڈسکس کیے. ایک تو بازنٹائن امپائر ختم ہوگی, میں لسٹ کر دیتا ہوں. یورپین کے اور ایشین کے ٹریڈ کنٹیکٹ اور لنکس قائم ہوئے. یورپین لرنڈ a lot from Muslim in many fields, medicine, building structure, architecture and scientific knowledge. پھر یورپ نے شپنگس کو ڈیولپ کیا, سی ڈسکوری شروع کی اور پھر پوپ کی اتھارٹی کم ہوئی اور جو نالج یورپین نے گریک سے اور مسلم سے سیکھا, ان کی جو لٹریچر تھا اس سے حاصل کیا, وہاں سے اس سے یورپ میں رینیسانس آیا.
ओके स्टूडेंट, एक दफ़ा फिर मेन पॉइंट जो है बाइजेंटाइन एम्पायर, मेन पॉइंट ऑफ द ऑफ टुडे टॉपिक, एंड ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर, मुस्लिम कंट्रोल ऑन द रीजन। उस सारे रीजन पर मुस्लिम का कंट्रोल हो गया, जो बहुत अरसा तक, क्या आप आज तक जो है वो रीजन सारा मुस्लिम रीजन कहलाता है। यूरोप और एशिया के दरमियान इंटरेक्शन हुआ, ट्रेड लिंक्स डेवलप हुए। ड्यू टू द क्रूसेड्स, the Europeans started the sea discovery and shipping, and Europeans also learned many things from Muslim in the scientific field, knowledge, philosophy, architecture, and in many other fields. And finally, one was another effect of crusades was the start of Renaissance in Europe. स्टूडेंट, लेक्चर 16 का पेज 36 की रीडिंग आपने करनी है, ये एक्टिविटी है। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफेक्ट्स ऑफ क्रोसीड्स, लिस्ट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ क्रोसीड्स इन योर ओन वर्ड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये इसका टेक्स्ट है 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट आप लिख लेंगे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। बट दिस इज नॉट अवर येट, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 का हमारा लास्ट लेसन है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें सारे टॉपिक को, और हर चैप्टर के आखिर में जो चैप्टर की समरी होती है वो दी होती है। हिस्ट्री की बुक में आप देखें, दीगर बुक्स में भी ऐसे ही होगा, तो उस समरी को हम ज़रा स्टडी कर लेते हैं। एक दफ़ा सारा चैप्टर जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। What I have learned in chapter number 2, Christianity rose as a major religion in the world during the Roman Empire. रोमन एम्पायर के दौर में क्रिश्चियन रिलीजन जो था, क्रिश्चियनिटी, ये उसका मेजर रिलीजन बना, और ये स्टार्टर इसका था पायनियर कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, 4th सेंचुरी बीसी का, सॉरी 4th सेंचुरी एडी का एम्पायर था, जिसने खुद भी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट की, एम्ब्रेस किया, और बाद में रोमन एम्पायर का वो ऑफिशियल रिलीजन बन गया। इससे पहले रोम में क्रिश्चियंस को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था। दे वर डिनाइड ऑल सिविक फैसिलिटीज एंड सिविक राइट, उनको किसी किस्म का कोई राइट्स या फैसिलिटी, बल्कि क्रिश्चियन जो थे वो रोमन एम्पायर में छुपते फिरते थे। 64 एडी में गालबन रोम में आग लगी थी, बड़ी मशहूर, नेरो जो था, ही वाज द एम्पायर, तो उस आग को भी या क्रिश्चियन की साजिश करार दिया गया, या कहा गया कि इनकी नहुसत की वजह से ये आग लगी है, तो रोम जल गया है। तो क्रिश्चियन को बड़े पैमाने पर एग्जीक्यूट किया गया, उनको सजाएं दी गई, दे वर किल्ड, दे वर सेंटेंस टू डेथ, और बड़ी सवीयर किस्म की पनिशमेंट दे दी। लेकिन आखिरकार 300-400 साल का अरसा जब गुजरा, मोर देन 300 ईयर, तो यही क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर का चीफ रिलीजन बन गया। The Mongol was fierce warring nomadic people from Central Asia. मंगोल्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि जो सेंट्रल एशिया से आए थे, नोमैडिक पीपल थे, फियर्स वॉरियर थे, और इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि दे यूज टू चेस देयर एनिमी अप टू द गेट ऑफ द हेल, वो जहन्नम के दरवाजे तक अपने दुश्मन का पीछा करते थे। चंगेज खान वाज द फाउंडर ऑफ मंगोल्स डायनेस्टी, एंड रफली 200 ईयर्स जो है इनका स्पैन है, और इन्होंने अपनी एम्पायर को इतना एक्सटेंड किया कि
یہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے گیٹ تک پھیل گئی اور آج تک ہسٹری میں ان سے بڑی امپائر، یونیفائڈ ایریا والی امپائر کا کوئی ریکارڈ ہمیں نہیں ملتا۔ Indian spices were introduced to Europe because of Mongol invasions and contact with Asia۔ جب منگول کے انویژنز ہوئے، یورپین کا ایشیا کے ساتھ کنٹیکٹ ہوا، تو پھر انڈین سپائسز، مسالہ جات، یہ یورپ میں انٹروڈیوس ہوئے۔ اور بعد میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب برٹش آئے تو انہوں نے جو کمپنیز بنائی، فرینچ کی اپنی کمپنی تھی، برٹش کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، تو یہ جو ٹریڈ کرتے تھے ان میں مین چیز جو ہے وہ سپائسز ہوتے تھے۔ میگلن جو تھا، جس نے ورلڈ کا ٹور جو ہے وہ پہلی دفعہ ارتھ کا جو ہے وہ سرکل کمپلیٹ کیا تھا، وہ بھی یہاں جو 3 شپ لائے تھے وہ پھر سپائسز سے بھر کر جو ہے وہ یورپ لے لے۔ تو یورپ میں جب سپائسز انٹروڈیوس ہوئے ایشیا کے، انڈیا کے، چائنا کے، یہ پاکستان، پریزنٹ پاکستان کا ایریا، تو دے ور ویری پاپولر ان یورپ، ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی۔ During the Dark Ages, Roman Catholic Church established its supremacy in the Western world. Already discussed کہ رومن کیتھولک چرچ وہ ڈارک ایج میں بڑا اسٹرانگ ہو گیا اور اس کی سپرمیسی تھی۔ گورنمنٹ افیئر میں بھی وہ اپنی منوپلی قائم کر لیتے تھے، بڑا ریونیو اکٹھا کر لیتے تھے، اور دے ہیڈ اے ویری اسٹرانگ گرپ ان اوور دا سوسائٹی۔ In 1096 AD, European army gathered in the Byzantine capital of Constantinople, and from there they planned to attack Palestine۔ یہ کروسیڈ جب سٹارٹ ہوئی تھی، یورپین پوپ اربن سیکنڈ کے آرڈر کے اوپر، اس کی کال کے اوپر 1096 AD میں they all people crusaders assembled in Constantinople, and then they attacked and invaded our Palestine. The city of and conquered the city of Jerusalem۔ بعد میں وہ سیکنڈ کروسیڈ میں مسلم کے پاس آیا تھا۔ The city of Jerusalem is considered a holy city equally by the followers of 3 major religions۔ یروشلم کا شہر 3 ریلیجنز کے لیے ہولی ہے، مقدس ہے۔ کون سے ریلیجن؟ مسلمس، کرسچنز اینڈ جوز کے لیے اس وجہ سے کہ یہاں پر جوز جو پروفٹ تھے، ان کے بلیف کے مطابق انہوں نے اس سٹی کو قائم کیا تھا، یہاں ان کا کیپٹل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، اور بعد میں سہول واز دی فرسٹ پرسن who established the first Jewish state in Jerusalem۔ پھر یہاں پر ان کا ہولی ٹیمپل ہے اور مقدس گرجا گھر یا مقدس عمارت ہے، اس وجہ سے ان کے لیے ہولی ہے۔ کرسچن کے لیے اس وجہ سے کہ دس از دی برتھ پلیس آف حضرت، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ پلیس، اور مسلم کے لیے اس وجہ سے کہ اٹ واز دی فرسٹ قبلہ، مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور سیکنڈلی ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس یروشلم سے یہاں پر آئے تھے اور معراج میں یہاں سے آسمانوں پر گئے تھے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو تینوں ریلیجن کے لیے یروشلم کا شہر جو تھا وہ بڑا مقدس تھا۔ آج کل یہ اسرائیل کا کیپٹل ہے، جوز اسٹیٹ ہے اسرائیل، اور مسلم کو وہاں پر داخلے اور وہاں پر ایکٹیویٹیز کے اوپر بڑی سینکشنز ہیں، بڑی پابندیاں۔
The Crusades were mainly fought to regain the Holy Land of Jerusalem. क्रूसेड की मेन रीज़न ये थी होली लैंड का और यरूशलेम का और उसके आसपास इलाकों पर कब्जा करना. Sultan Salahuddin Ayyubi was the hero of many battles, faced the Crusaders for about 20 years. Ultimately, he pushed back the combined forces of Europe. Okay, कल हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ. The defeat of the Crusaders diminished the power of Pope and nobles, which strengthened the power of king. Just we have discussed it. शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैं साथ साथ टॉपिक के साथ साथ आपको बताता रहता हूँ और एक्टिविटीज़ में भी उनको शामिल कर देता हूँ. एक एक्सरसाइज में एमसीक्यूज क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं जिनको ये जहाँ एरो लगा हुआ है ये करेक्ट ऑप्शन है. दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. मैं पढ़ देता हूँ, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैं इसका पढ़ूंगा, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ता. The city of Jerusalem is important to the three major religions. इसका correct answer है D. Islam, Christianity and Judaism. The first crusade got started off when? First crusade कब start हुई? When Pope Urban II made a call for crusade. ये first वाला A. People joined in fighting in the crusades because they thought it would help them to get into heaven. पोप उनको ये बताता था कि आप क्रूसेड लड़ें तो आप जन्नत में जाएंगे. The main contender of the crusades were European Christians and the Muslims. C. The event which signaled the start of the Holy Roman Empire. ये the crowning of Charlemagne. चार्लिस जो था उसको जब पोप ने क्राउन किया, उसके सर पर ताज पहनाया, तो उस वक्त उसने होली रोमन एम्पायर के स्टार्ट का ऐलान कर दिया था. ओके स्टूडेंट्स, आईसीबी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपने लेक्चर ज़रूर देखें और लेक्चर देखने के लिए एक तरतीब के साथ लेक्चर देखें. 1 2 3 4 5 हिस्टोरिकल सीक्वेंस जो है उसको फॉलो करें. और क्योंकि आप बाद का लेक्चर देख लेंगे तो फिर पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी आपको समझ नहीं आएगी. अगर किसी चीज़ की कुछ समझ आपको ना आए या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो फेसबुक पेज जो है मेरा सरदार नासिर महमूद के नाम से है, वहाँ आप जो कमेंट्स करेंगे वो मैं उसको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा. और क्वेश्चन पूछें मुझसे, ठीक है, सिर्फ नाइस लिखने की ज़रूरत नहीं है और क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका आंसर करूँगा. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.